بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال اور دجالی نظام کو ہم اپنا دشمن تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا دشمن نظام کون سا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا ہم بھی اس نظام کے شکار تو نہیں ہو گئے؟ 429 دن کے اس فتنے سے تمام انبیاء پناہ کیوں مانگتے آئے ہیں؟ کیا دنیا سے اسلامی ریاستیں ختم ہو جائیں گی؟ دجال دنیا پر قابض ہونے کے لیے کون کون سے ہتھیار اور ہتھ کنڈے استعمال کرے گا؟ دجالی تنظیم دنیا کے قابل لوگوں کو کیسے کیسے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے اور دنیا کے وسائل پر قابض ہو رہی ہے؟ دجال اور دجالی نظام کے آخری حصے میں آج ہم دجال کے اس طاقتور نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ دجال اس دنیا میں 40 دن قیام کرے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے، تیسرا 1 ہفتے اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس حساب سے یہ 40 دن تقریباً 429 دن بنتے ہیں، اور اسی دوران دجال پوری دنیا کا چکر بھی کاٹے گا اور اسی وقفے کے دوران یہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لے گا، اور وہ وقت مومنوں کے لیے مشکل ترین وقت ہوگا۔ 429 دن کا یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پناہ مانگتے آئے تھے۔ ناظرین، آج ہم جن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں وہ دراصل دجال کے چیلے ہیں، دجال خود نہیں ہے۔ دجال کے ان چیلوں کو نہ تو ہماری نمازوں سے تکلیف ہے اور نہ ہی روزوں سے، مگر اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کے نفاذ یا اتحاد کی بات شروع ہو اور جہاد کا نعرہ بلند ہو جائے تو دجال کے چیلوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ سب اسلام دشمن اکٹھے ہو کر ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ تمام عالم کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان 2 کاموں کے نتیجے میں صرف اور صرف دجالیت کی موت ہے۔ آج پوری دنیا میں دجالیت کا ظلم جاری ہے اور بے بس مسلمان اپنے بے حس حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، مگر وہاں بھی صرف خاموشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام مدینہ سے شروع ہوا اور قیامت سے پہلے سمٹ کر مدینہ میں ہی لوٹ آئے گا۔ ناظرین، اس حدیث کے تجزیے نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز مدینے سے نہیں بلکہ مکہ سے ہوا تھا۔ مدینے سے تو پوری دنیا کی پھیلی اسلامی ریاستوں کا آغاز ہوا تھا۔ اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر سے اسلامی حکومتوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، چاہے وہ ریاستیں جمہوری طرز کی ہوں یا پھر اسلامی طرز کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کڑوں کی شکل میں ٹوٹے گا۔ جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ ہوگی اسلامی حکومتوں کی کڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو کیا ایران یہودیوں کا ملک ہے؟ جی نہیں، ایران تو اسلامی ملک ہے جو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہونے کا دعوے دار بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ امام مہدی عراق فتح کریں گے، شام فتح کریں گے، قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول فتح کریں گے، یہ سب تو اسلامی ملک ہیں۔ یہ سب حدیثیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ان حدیثوں سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ دجالی طاقتوں کی حکومت مسلم ممالک پر قائم ہو جائے گی۔ ان احادیث کی روشنی میں ایک ایسا اسرائیل نظر آتا ہے جس کے اندر شام، عراق، ایران اور ترکی جیسے ملک بھی شامل ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں پر ایک دجالی بادشاہ حکومت کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے ظہور سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دجال عام شخص تو نہیں ہوگا اور اکیلا کسی جزیرے سے نکل کے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، کانا بھی ہوں، دیکھو میرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، چاہوں تو مار دوں، چاہوں تو اٹھا دوں، چاہوں تو امیر کبیر بنا دوں، چاہوں تو تنگ دست کر دوں۔ اب اے دنیا والو، مجھے خدا ماننا شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ دجال کے ساتھ ایک آرگنائزڈ اور طاقتور شیطانی طاقتوں کی باقاعدہ فوج اور کئی گروہ ہوں گے۔
جن کے پاس دنیا کے وسائل، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہر طرح کے نظام پر وہ قابض ہوں گے۔ وہ نظام کون سا ہوگا؟ وہ نظام ہے جدید سائبر ٹیکنالوجی، ریڈیو کمیونیکیشن، ڈیجیٹل کرنسی، موبائل نیٹ ورکس اور الیکٹرانک میڈیا۔ یہ سب اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ اس دنیا میں وہی ہوگا جو دجالی سسٹم چاہے گا، اور وہی اصل دجال کا دور ہوگا۔ دجال اور اس کے گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید دور کی توپوں، ٹینکوں اور میزائلوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ ماہر کمپیوٹر پروگرامرز اور میڈیکل سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ مستقبل کی جنگ سائبر وار یا بایولوجیکل وار ہوگی۔ دجال کوئی جادوگر نہیں ہوگا، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس گروہ اس کے ساتھ ہوگا، جس سے وہ کسی بھی شخص یا ملک کا نظام روکنے یا چلانے کی طاقت رکھتے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کے پہلے ہتھیار کی، کہ کیسے دجال کی آمد سے پہلے کون سی تنظیمیں پوری دنیا میں دجالی نظام کو نافذ کر رہی ہیں، اور یہ سارا کام کیسے کیا جا رہا ہے۔ الومناتی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جس کی بنیاد ایڈم ویشیپٹ نے 1 مئی 1776 میں جرمنی میں رکھی۔ اس سوسائٹی کے ممبرز لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ سابق امریکی صدور جیمی کارٹر، بش جونیئر، بش سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان، راک فیلر اور روتھ چائلڈ جیسے دنیا کے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے بینکرز الومناتی کے ممبر تھے، اور اب تو اور بھی زیادہ تعداد میں اور بھی طاقتور لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ الومناتی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ایک آنکھ والے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایک آنکھ کا نشان ہی ان کا سمبل بھی ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ دجال ہی شیطان کا دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا۔ ان کے مشن کا اندازہ ان کے نام اور ان کے سمبل سے ہی ہو رہا ہے۔ ویسے تو ان کی بہت سی نشانیاں ہیں، مگر سب سے اہم اہرام مصر میں بنی فرعونوں کی پیرامڈ کی تصویر ہے، جس کے اوپر ایک آنکھ کا نشان ہے۔ اس تصویر کا تعلق امریکہ کی کسی بھی تہذیب اور ثقافت سے نہیں ہے، مگر امریکی ڈالر پر یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کی معیشت امریکی ڈالر کے آس پاس ہی گھومتی نظر آ رہی ہے۔ دجال کا دوسرا ہتھیار ٹیکنالوجی ہے۔ ہارپ امریکہ کا ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی پروگرام ہے۔ اس خفیہ پروجیکٹ کو بنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے اور اسے بطور ہتھیار اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی سے یہ جہاں چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں زلزلوں سے تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اور تو اور اس ٹیکنالوجی سے پتھروں کی بارش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے جہاں چاہیں درجہ حرارت کو آگ کی حدت تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، زمین دجال کے حکم پر خزانے باہر نکالے گی۔ اس حدیث پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور قحط لانے پر قادر ہوگا۔ اسی کے حکم پر بارشیں ہوں گی اور خشک سالی پر بھی یہی قادر ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ تمام خدائی موسموں پر قدرت رکھتا ہوگا، جس کی بدولت لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے قیام کا مقصد عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ کیٹرینا طوفان بھی اسی ٹیکنالوجی کا پیدا کردہ تھا۔ ہیٹی میں آنے والے زلزلے بھی قدرتی نہیں بلکہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئے تھے۔ اب آپ ایک واقعہ سنیے کہ دجالی تنظیم الومناتی دنیا کے قابل اور ذہین لوگوں کو کیسے کیسے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں ایک امیر بزنس مین سے سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک عام مذہبی انسان سے الومناتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ایلیٹ کلاس کی گرینڈ پارٹیز میں جایا کرتے تھے، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ ان میں شیطان کے ماننے والے اور پوجا کرنے والے بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک پارٹی میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت نے مجھے اور میرے دوست کو اس گروپ کو جوائن کرنے کی دعوت دی۔
ساتھ ہی اس نے ہمیں بہت زیادہ دولت اور طاقت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ ہاں، اگر تم میرے ایک دوست سے میری بات کروا دو جو مر چکا ہے تو میں تمہیں مان لوں گا۔ اس عورت نے کچھ پڑھا اور اچانک ایک غیبی آواز آئی جو اس کے مردہ دوست کی آواز تھی، اور یوں وہ بزنس مین اور اس کا دوست دونوں شیطان پر ایمان لے آئے۔ بالکل ایسا ہی دجال بھی کرے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو قتل کر دے گا۔ غور کیجئے کہ CIA، را، موساد، MI5، MI6 سمیت دنیا بھر کی ایجنسیاں خفیہ معلومات کے حصول اور دیگر مقاصد کے لیے انہی شیطانی ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں۔ ایلومیناتی اور فری میسنز تنظیمیں براہ راست انہی شیطانی قوتوں سے مدد لیتی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے چنگل میں پھنس کر دجال کے آنے کا رستہ ہموار کرتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ بینکوں کا نظام جن کا سارا لین دین سود پر ہوتا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سود ایک جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور جب ہم بھاری بھرکم سود پر عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہیں تو ہمارے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بنا کر دجال کی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ہی حکمران اپنی عوام پر زندگی تنگ کرتے جاتے ہیں۔ اگر یہودی مسیح دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اس کی عالمی حکومت کا رستہ ہموار کر رہے ہیں تو وہی کام ہم سب بھی کسی نہ کسی صورت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہر طرف دجال کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ذرا سوچئے، ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے کیمپ میں۔ اللہ ہم سب کو اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔